بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یوزع من الماء فی الوضوء۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے آپ کو پانی کا مقدار بتا رہے ہیں، کم از کم وضو کے لیے اور غسل کے لیے کتنا پانی چاہیے۔ اس سے پہلے مصنف نے یہ ذکر فرمایا کہ کون سے پانی سے وضو ہو سکتا ہے اور کون سے پانی سے نہیں ہو سکتا۔ اب مقدار کا بیان کر رہے ہیں، تو چونکہ اس میں جو ابتدائی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے تھے، اور فقہاء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو مقدار روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، کان یغتسل بالصاع ویتوضا بالمد، یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، اور بلکہ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اسراف نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ تقطیر نہ ہو، تو لہٰذا غسل متحقق ہونی چاہیے، اصالۃ الماء مع تقاطر پایا جائیں، تو لہٰذا وضو اور غسل ہو گیا ہے۔ پھر ہر آدمی کا مزاج اس میں مختلف ہوتا ہے، کوئی زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، کوئی کم استعمال کرتا ہے۔ ہاں البتہ فقہاء نے یہ فرمایا، جو روایت میں ایک سا غسل کا اور ایک مد وضو کا ذکر فرمایا ہے، یہ ادنا مقدار مسنون ہے، غسل کے بھی اور وضو کے لیے بھی۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس وجہ سے پہلے بھی آپ کے سامنے روایتیں ذکر کی ہیں کہ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی مختلف روایتیں ذکر ہوئے ہیں، کوئی ایک خاص حد متعین نہیں کیا۔ وضو کے لیے بھی کئی طرح کے روایتیں، اور اسی طرح غسل کے لیے بھی۔ یہاں بھی مصنف علیہ رحمہ وضو کے لیے ذکر کر رہا ہے، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ۔ اگلے روایت میں آتا ہے فَأُوتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ، اور آگے ہے يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسْعُ رِطْلَيْنِ، اور ایک روایت میں مکوب کا آتا ہے۔ تو ان سارے روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی حد متعین نہیں ہے، البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک سا سے غسل فرماتے تھے اور ایک مد سے وضو فرماتے تھے۔ پھر یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ سا اور مد یہ دونوں پیمانہ ہیں، ایک خاص پیمانہ ہے، اور اس میں تو اتفاق ہے کہ ایک سا 4 مد کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ایک مد من حیث الوزن، اس کا مقدار کتنے ہوں گے، ہے تو یہ پیمانہ، لیکن اگر اس مد کو اگر ہم وزن کے اعتبار سے ڈالیں تو یہ کتنا بنتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مد جو ہے ایک رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے، یعنی سوا رطل کا ہو گیا، ایک رطل اور ثلث رطل، اور اس اعتبار سے صابر کتنے کے ہو جائیں گے؟ 5 رطل اور ثلث رطل، ایک سا کتنے کے ہو جائیں گے؟ انہیں 105 رطل کے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کہتا کچھ فرق نہیں پڑا۔ ایک سا جو ہے 4 رطل کا ہوتا ہے، 4 مد کا ہوتا ہے، اور ایک مد کہتا ہے 2 رطل کا ہوتا ہے۔
ایک رتل اور ثلث رتل کا ہو گیا، تو اب اسی اعتبار سے سا کتنے بنیں گے؟ 5 رتل اور ثلث رتل۔ سمجھ میں بات آئی؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مد 2 رتل کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک سا 8 رتل کا ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے؟ اچھا یہ تو اختلاف ہے۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ جمہور کے سا کو سائے حجازی کہتے ہیں، اور احناف کے سا کو سائے عراقی کہتے ہیں یا سائے بغدادی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اور یا سائے عمری کہتے ہیں یا سائے حجاجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی طرف نسبت کر کے۔ سمجھ میں بات آئی؟ پھر ہر طبقہ ان میں سے دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حجازین کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے سائے حجازی یہ حضور کے ساتھ ہیں، اور عراقی سا والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سا حضور کے ساتھ ہیں۔ اب آئیں دلیل کے۔ احناف کے پاس واضح دلیل موجود ہے، اگرچہ روایت اس بارے میں جتنے ہے وہ ضعیف ہے سندن، لیکن جمہور کے پاس کوئی راجح اور واضح دلیل نہیں ہے ما سوائے قیاسات کے۔ احناف کے پہلے دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد رتلین ویغتسل بالساع 8 ارطال۔ حضرت جابر بن عبداللہ، مصنف نے بھی یہاں ذکر کیا لیکن اس میں اختصار ہے۔ دوسری روایت احناف کا مستدل یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بإناء یسع فیہ رجلین، حضور ایک ایسے برتن سے وضو فرماتے تھے جس میں 2 رتل کا گنجائش ہوتا تھا۔ اب دیکھو اس سے مراد مد ہے نا، تو یہ روایت امام ابو داؤد یہاں نقل کر رہا ہے، کان رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بإناء یسع رجلین ویغتسل بالساع۔ تیسری دلیل احناف کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد رتلین ویغتسل بالساع 8 ارطال۔ اس روایت کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ تینوں روایتیں سندن ضعیف ہے۔ تینوں روایت سندن کیا ہیں؟ اور چوتھے دلیل احناف کے، جس کو مختلف محدثین ذکر کر رہے ہیں، سندن راجح بھی ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہے، نام تو سنا ہوگا یا پہلے دفعہ سن رہے ہیں؟ تو امام مجاہد فرماتے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دخلنا علی عائشہ، ایک دفعہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، یعنی کچھ ساتھی مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ فاستسقى بعضنا، ہم میں سے کسی نے پانی مانگا وہاں جا کے کہ پانی چاہیے پینے کے لیے، تو فوتیا بحس،
حضرت عائشہ کے گھر سے ایک بڑا برتن آیا پانی کے، اور اس میں ان لوگوں نے پانی پیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں غسل فرماتے تھے۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ فَأَزَرْتُهُ، اور فیما احضر، میں نے اس کو اندازہ لگایا کہ یہ کتنا ہو سکتا ہے، تو فَإِذَا هِيَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ أَوْ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ أَوْ عَشْرَةُ أَرْطَالٍ، فرما رہے ہیں کہ یہ یا تو 8 رطل کا تھا، یا 9 کا تھا، یا 10 کا تھا، اور عقل تو متیقن ہے 8 رطل کا۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ پہلے روایت کو سامنے رکھتے ہوئے یغتسل بالساع، تو حضور سا سے غسل فرماتے تھے، اور یہاں بتا دیا کہ یہ 8 رطل کا یہ برتن تھا، تو وہ سا ہی ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح احناف استدلال کرتے ہیں حجاج بن یوسف کے، اور اس واقعے سے بھی جب وہ عراق کے حکمران بن کر گئے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں، تو عراقی لوگ جو ہے بڑی شرارتی تھے، کوئی بھی حکمران اور والی وہاں جاتا تو ان کو قتل کر دیتے یا بھگاتے تھے۔ تو بالآخر مجبور ہو کر حجاج بن یوسف کو بھیجا گیا۔ تو وہ بڑے منتظم قسم کے آدمی تھے اور ظالم بھی تھے، تو لوگوں کو سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ کہا کہ فصل تیار ہو چکے ہیں اور صرف کاٹنے کے تیار ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی شرارت کرے گا تو پھر اس کے خیر نہیں ہوں گے۔ پھر کہا یا اہل العراق و اہل الشقاق والنفاق الم اخرج لکم سا عمر، پھر اپنے احسان جتلایا، اے عراقیو، بدبختو، بد کردارو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے سائے عمری جو گم ہو چکا تھا اور اس کو نکال کر دیے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ سائے عمری وہ 8 رطل کا تھا، تو اس وجہ سے عراقی سا کو سائے حجاجی بھی کہتے ہیں اسی نسبت سے۔ اور ظاہری بات ہے حضرت فاروق اعظم کا سا ہوگا تو وہ تو حضور کے سا ہوں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال لیکن جمہور پھر کس سے استدلال کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی صریح دلیل نہیں ہے، بلکہ قیاسات اور اندازے اور لغت سے استدلال کرتے ہیں۔ پہلے دلیل جو مفہوم اجتہادی سے استدلال کرتے ہیں، حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باناء وهو الفرق، اور میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایسے برتن سے وضو فرماتے تھے، ایک ساتھ غسل کرتے تھے، جو وہ فرق ہے۔ ایک فرق ایک خاص پیمانہ ہے، ایک فرق کا بات سمجھ میں آئی نا؟ اب فرق کیا ہے؟ تو وقالوا الفرق و ثلاثہ اصع، فرق جو ہے وہ 3 سا کا ہوتا ہے۔ کتنا سا کا ہوتا ہے؟ پھر دوسری طرف اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ فرق جو ہے 16 رطل کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو گویا حضرت عائشہ اور حضور 8 رطل کے پانی سے غسل فرماتے تھے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی، اب یہ سا کتنے فرق کتنے رطل کا ہوتا ہے؟ 16 رطل کا۔ کتنا ہوتا ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں کہ 16 رطل کا ہوتا ہے، اور 16 کو اگر 3 جگہ پر تقسیم کیا جائے، کیونکہ ایک فرق 3 سا کا ہوتا ہے نا، تو کتنا ہوتا ہے؟ 5.25۔ تو گویا یہی معلوم ہوا کہ ایک سا جو ہے کتنے کا ہوتا ہے؟ 5.25 رطل کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اس کے جواب احناف کی طرف سے یہ دیا گیا ہے، اول تو ہم یہ مانتے نہیں ہیں کہ فرق 16 رطل کا ہوتا ہے، یہ کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور یہ شوافے کہتے ہیں کہ یہ اہل لغت نے بیان کیے ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ اہل لغت نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ مد جو ہے 2 رطل کا ہوتا ہے، 60 رطل کا ہوتا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ اہل لغت میں سے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی یہی بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا اہل لغت کے قول جو ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا دلیل جو ہے جمہور کے پاس یہ ہے، جس کو اکثر محدثین نے ذکر کیا اور فقہا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک دفعہ مدینہ گئے اور اس کے امام مالک سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس سے کچھ مناظرے کا سلسلہ بھی قائم ہوا، اور یہی سا کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور امام مالک رحمہ اللہ سے امام ابو یوسف نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ ایک سا جو ہے 5 رطل ثلث رطل کہتے ہو، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ تو امام مالک نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی فرمایا ناتی کا قدن، آپ کو جواب ہم کل دیں گے۔ امام یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلے دن 50 آدمی اہل مدینہ میں سے 50 شیوخا من ابناء المہاجرین والانصار، یعنی صحابہ کے اولاد میں سے تھے، یعنی ان کے خاندان میں سے 50 آدمی اپنے اپنے گھر کے سا لے کر حاضر ہو گئے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو جب 50 آدمی سا لے کر حاضر ہوئے تو امام مالک رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف سے فرمایا کہ ہمارے پاس دلیل یہی ہے، اہل مدینہ موجود ہے، اور حضور کے سا جو حضور کے زمانے میں مہاجرین اور انصار کے پاس تھے وہ اپنے گھر کے سا لے کر آئے، تو لہٰذا آپ نام لیں۔ اس نے تو دیکھا تو وہ پھر 5 رطل اور ثلث رطل کے تھے، تو اس کے بعد سے پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے رجوع فرمایا جمہور کے مسلک کے طرف۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اس کی بھی مختلف جوابات دیے گئے۔ ایک جواب تو علامہ ابن حمام یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ 50 شیوخا من ابناء المہاجرین والانصار، یہ سب مجاہیل ہیں، مجہول ہیں، تو لہٰذا ان کے قول اور فعل جو ہے مجہول کا معتبر نہیں ہوتا۔ وہ کون تھے؟ کس کردار کیا تھے؟ کیا وہ صادق اور امین تھے یا نہیں تھے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ معلوم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ذکر کر رہے ہیں ہمارے فقہا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے کتابوں میں امام ابو یوسف کے جن جن مسائلوں میں رجوع کیا ہے ان سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کون کون سے مسئلے میں امام ابو یوسف نے پہلے مسئلے سے رجوع کیا ہے ان سب کو ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے، لیکن امام محمد امام ابو یوسف کے رجوع کو اس رجوع کو ذکر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اس تفصیل کو معارف السنن میں بنوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور فرمانے کے بعد اپنے استاد، چونکہ وہ معارف السنن حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی ملفوظات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ یہ فرما رہے تھے کہ اس واقعے پر قدع جو لوگ پیش کرتے ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں، یہ تنقید جو ہے بلا وجہ ہے، بلا وجہ ہے۔ بہرحال جمہور اس طرح، ان کے پاس کوئی واضح اجتہادی مفہوم کے علاوہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ چلیے ہاں پہلے روایت تو حضرت عائشہ کی ہیں
وہ فرماتی ہے کہ کان یغتسل بالساء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ سے غسل فرماتے تھے، ویتوضأ بالمد، ایک مدھ سے وضو فرماتے تھے۔ قال ابو داؤد رواہ ابان عن قتادہ قال سمعت صفیہ۔ یہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قتادہ کا استاد شاگرد جو ہے ماقبل روایت میں حمام ہے اور یہاں ابان ہے، اور قتادہ جو ہے یہ امام قتادہ یہ مدلسین میں سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مدلس کے عنعنہ مقبول نہیں ہوتا۔ جب مدلس عن کے ساتھ کسی روایت کو ذکر کرتا ہے وہ مقبول، تو اوپر روایت میں دیکھو عن قتادہ عن صفیہ، تو قتادہ کس کے ساتھ ذکر کر رہا ہے؟ عنعنہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ قتادہ کے دوسرے شاگرد ابان کے توسط سے ذکر کر رہا ہے کہ اس میں سمعت صفیہ تھا، اس میں سماع کا تصریح ہے، تو لہٰذا جو اعتراض تھا کہ یہ مدلس کا عنعنہ ہے وہ مرتفع ہو گیا، سماع کا تصریح ہے، سماع کا۔ اگلے روایت میں ہے حضرت جابر کا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بالساء ویتوضأ بالمد، ایک ساتھ سے غسل فرماتے تھے اور ایک مدھ سے وضو فرماتے تھے۔ اگلے روایت ہے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو اس میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فأوتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، یہ سب سے کم مقدار ہے۔ ایک ایسے برتن لائے گئے جس میں اندازتاً 2 ثلث مد کے پانی تھے، یعنی 1 ثلث کم 1 مد پانی کا مقدار اس میں تھے، یہ سب سے کم مقدار ہے وضو کے پانی کا۔ اگلے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جبر کے ان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بإناء یسع رطلین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے ایسے برتن سے جو یسع فیہ رطلین، اس میں 2 رطل کی گنجائش ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ ایک مدھ سے وضو فرماتے تھے نا، تو ایک مدھ 2 رطل کا ہو گیا۔ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ قال ابو داؤد ورواه شعبة قال حدثني عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضأ بمكوك ولم يذكر رطلين۔ ایک تو یہ ذکر کر رہا ہے مصنف الرحمٰ، اوپر عبداللہ ابن جبر ہے، اور اس روایت میں سمعت انسا بجائے اس کے کہ بإناء یسع رطلین کہتے ہیں، یتوضأ بمکوک آیا ہے۔ مکوک اصل میں 1.5 سا کا مقدار ہوتا ہے، کتنا 1.5 سا، لیکن یہاں مکوک سے مراد شراح فرماتے ہیں کہ مدھ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ولم يذكر رطلين قال ابو داود رواه يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله۔ اب یہاں پہ اس راوی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ بعض نے عبداللہ ابن جبر ذکر کیا ہے، بعض نے ابن جبر ابن عتیق ذکر کیا ہے، اور بعض میں جبر ابن عبداللہ، یعنی مخلوق الاسماء میں سے کیا ہے، یعنی کسی نے جبر کو بیٹا بنا دیا، عبداللہ کو باپ بنا دیا، کسی نے عبداللہ کو بیٹا بنا دیا اور جبر کو باپ بنا دیا، نہیں سمجھے؟ لیکن بہتر کیا ہے؟ تو شراح کہتے ہیں کہ اصل اس کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، اور دادا کا نام جبر ہے، یہ نسبت الی الجد ہے، یعنی اصل میں سلسلہ نسب اس طرح ہے عبداللہ ابن جبر، لیکن ایک عبداللہ کو تخفیفاً حذف کر کے پھر دادا کی طرف کیا کر دیے؟ نسبت کر دی۔ قال ابو داؤد سمعت احمد بن حنبل يقول الساع 45 قال ابو داؤد وهو ساع ابن ابي ذئب وهو ساع النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے سا کا تعین کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے میں نے یہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ 1 سا 5 رطل کا ہوتا ہے، لیکن سلوس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ کبھی قصور کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے یہ پھر یہ ذکر کرے گا، اور اس میں اس قصور کو بھی ذکر کر رہا ہے مصنف، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور چونکہ حجازین کے یہاں اور پھر خاص طور پر ائمہ
ثلاثہ کے یہاں چونکہ یہی ہے. قال ابو داؤد و صاحب ابن ابی ذئب. اب یعنی جو 5 رتل سروس رتل کا ہے یہ صاحب ابن ابی ذئب ہے. ابن ابی ذئب کون تھا؟ یا تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی سا بنانے والا ہوگا، اس کے طرف اس سا کا نسبت کیا گیا، یا اپنے زمانے کا کوئی حکمران ہوگا اور اس کے طرف اس سا کا نسبت کیا گیا. وہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی حضور کے ساتھ ہے. یہی چلیے باب فی الاسراف فی الوضو ہے. اب مصنف رحمہ یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو میں اسراف نہیں ہونی چاہیے. اسراف کس اعتبار سے ہے؟ اسراف 2 اعتبار سے ہوگا. یا تو تکثیر الماء، پانی کو زیادہ ضائع کر رہا ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اعضائے وضو کا 3 دفعہ سے زیادہ دھو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اسراف ہے. اس لیے پانی کو زیادہ استعمال کرنا یہ اسراف ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اے سعد ما حضر صرف، یہ اسراف، وضو میں اتنا زیادہ پانی ضائع کر رہے ہو. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ افی الوضوء صرف، کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دوسری چیزوں میں ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں نعم ولو کنت علی نہر جار، اگر آپ دریا اور نہر کے پاس وضو کر رہے ہیں تو پھر بھی وضو کے پانی اسی مقدار سے استعمال کریں. بات سمجھ میں آئی نا؟ پھر بھی اسراف ہے، حد سے زیادہ پانی استعمال نہ کریں. اسراف تکثیر 3 دفعہ سے زیادہ اعضاء کو دھوتا ہے بلا ضرورت. اگر خشک رہے، جگہ خشک رہ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے. اسراف یہاں جو روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سمع ابنہ یقول، اس کا بیٹا جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ. بیٹا کہہ رہے تھے صحابی کا، یا اللہ مجھے جنت کے محل عطا فرما، وہ بھی سفید بنگلہ چاہیے اور وہ بھی جنت کے دائیں سائڈ پہ ہونی چاہیے جب میں جنت میں جاؤں. قال اے بنیا سل اللہ الجنہ، صحابی نے فرمایا کہ بیٹے اللہ سے جنت مانگ اور وتعوذ بہ من النار، جہنم سے نجات مانگے، اللہ سے پناہ مانگے. بس جنت میں آپ چلیں گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ نا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے یعتدون فی الطہور والدعاء، وضو میں طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے اور دعا میں بھی. تو وضو میں حد سے تجاوز تو یہ ہے کہ اسراف ہے نا، پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا 3 دفعہ سے زیادہ دھو رہے ہیں. دعا میں اعتداء کیا ہے؟ دعا میں اعتداء یا جہر بلیغ ہے، زور زور سے زیادہ، یا یہ ہے کہ اس میں بے جا قیودات کا اضافہ. تو تیسرا یہ ہے کہ یا مقفع الفاظ کا استعمال کرنا. کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں دعا میں بھی جو ہے مقفع الفاظ استعمال کا ایک جیسے، تو ٹھیک ہے، پھر ذہن الفاظ کی طرف جائے گا، معنی کی طرف نہیں جائے گا. تو دعا تو دل کی گہرائیوں سے مانگی جاتی ہے. اب کہیں گے حضور کے اکثر دعاؤں میں اس طرح کافی ہے اللہم اغفر لی، بات سمجھنا ہے نا. اور اسی طرح بہت سے دعاؤں میں، زیادہ تر دعاؤں میں حضور کا مقفع الفاظ استعمال کیے گئے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تکلف کے ساتھ کوئی اس طرح کر رہا ہے وہ ممنوع ہے. اور ایک آدمی کو اللہ نے فطری طور پر فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ معیار عطا فرمایا ہے. جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے زبان سے فصاحت کے اعلیٰ معیار کے کلام نکلتے ہیں اور اس کو وہ بناوٹی نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ممنوع نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے تھے اور اس میں جو مقفع الفاظ ہیں وہ کوئی بناوٹی نہیں تھے، وہ بنا کے پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ فطری فصاحت کا ایک مظہر تھا. سمجھ آئی بات؟ اچھا آگے پھر ہمارا باب فی اسباغ الوضو ہے. باب فی اسباغ الوضو، اسباغ کہتے ہیں اکمال کے،
وضو مکمل ہونی چاہیے، کوئی عضو خشک نہ رہ جائے اعضائے وضو میں سے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس بات کا معنی کیا؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، یہ مکمل کر دیا تمہارے لیے اللہ نے اپنی نعمتیں، تو اس بات کا معنی اکمال کے، تو وضو میں اکمال ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اسباغ 3 قسم پر ہے، ایک اسباغ وجوب ہے، دوسرا اسباغ مسنون ہے، تیسرا اسباغ مستحب ہے۔ اسباغ وضو کیا ہے؟ وجوب، ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھونا یہ لازمی ہے، جو اعضائے وضو ہے ان کو ایک دفعہ دھونا لازم ہے۔ اسباغ مسنون کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 دفعہ دھونا، کتنا دفعہ دھونا؟ اور اسباغ مستحب یہ ہے کہ اطالۃ الغرہ، یعنی جہاں تک دھونے کا حکم ہے نا اس سے تھوڑے سے آگے بڑھ کر دھوئیں، جیسے چہرے کا جو مقدار شریعت نے بتایا تو ان میں سے تھوڑے سے آگے بڑھ کر پیشانی کی طرف، اور اسی طرح ہاتھ کا جو کوہنیوں کی طرح تک ہے تو اس کو تھوڑے سے آگے احتیاطاً، اسی طرح پاؤں کا ہے ایڑیوں تک تو اس میں سے تھوڑی سی، اس کو کہتے ہیں اطالۃ الغرہ۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ روایت جو ذکر کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى قوما اعقابهم تلوح، کچھ لوگوں کو دیکھا ان کی ایڑیاں جو ہے وہ چمک رہے تھے خشک رہنے کی وجہ سے، فقال ويل للعقاب من النار، اسبغوا الوضوء، حضور نے فرمایا ہلاکت ہو ان ایڑیوں کے لیے آگ کے، اسبغوا الوضوء، وضو کو مکمل کریں۔ اب دیکھو یہ اس میں تو اختصار ہے، جہاد سے واپس آ رہے تھے کچھ نوجوان طبقہ، راستے میں آگے ہو گئے تو جا کے چشمے تک پہنچے، انہوں نے حضور کے پہنچنے تک پہلے جو ہے وہ وضو کر کے فارغ ہو گئے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ جلد بازی میں اور ان کی ایڑیاں جو ہے وہ خشک رہ گئے تھے، وہ نظر آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار، عقاب ویل تو آپ یا تو جہنم مراد ہے یا ہلاکت، وہاں للعقاب سے مراد یا تو اصحاب العقاب مراد ہے یا عقاب سے مراد خود ایڑیاں ہیں تو انہیں کو سزا ملے گی جہاں خشک رہ گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسبغوا الوضوء، وضو کو مکمل کریں۔ باب الوضوء فی آنیۃ الصفر، اور پیتل کے برتن میں وضو کرنا۔ دیکھیں اوانی الوضو، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں اور جس میں یہ ذکر کیا کہ حضور نے کون کون سے برتن سے وضو فرمایا، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا اظہار ہے، ممدوح کے ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ تو چونکہ بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور اوانی وضو کا احادیث ذکر کیا لیکن کوئی باب قائم نہیں کی، اور ابن ماجہ میں چونکہ مختلف ابواب نسائی میں بھی قائم کیے گئے ہیں، یہاں میں بھی یہاں جو روایت ہے کنت اغتسل وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طور من شبہ، ایک ایسا برتن اور اس برتن کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی وضو کر سکتا ہے، ایک پتھر کے ہو اور یا پیتل کے، اور شبہ یہ پیتل کے اور تانبے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ روایتیں اس بات میں 2 ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتل اور تانبے کے روایت برتنوں سے وضو کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس طرح نہ وضو کرتے تھے اور نہ اس میں پانی پیتے تھے۔ تو بعض فقہاء اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں تواضع ہے، مٹی میں جو ہے تواضع ہے، لیکن یہ یاد رکھیں محدثین نے تحقیق کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برتن تھے وضو کے لیے یا پینے کے لیے ان میں سے زیادہ تر پیتل کا ہوتے تھے یا تانبے کا ہوتے تھے، وہ تو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اس سے وضو بھی کی حضور نے، لیکن حضور نے کیا ایسے برتن سے بھی وضو کی جو مٹی کا ہو، وہ کسی روایت میں نہیں ہے۔ ایک روایت ذکر کیا جاتا ہے اور حضور کا ایک لوٹا تھا مٹی کا،
اور اس سے وضو فرماتے تھے اور پانی پیتے تھے، جس کو امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء میں ذکر کیا، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھائی پیتل کے برتن استعمال کرنا یا اسی طرح جو ہے دوسرے تانبے کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تواضع کے خلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اگلے روایت میں یہ فرمایا، حضرت عائشہ کا روایت ہے، تو پھر اس سے اگلے روایت ہے، اس میں کیا نام ہے ابن یحییٰ عن ابی عن عبداللہ ابن زید قال جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء فی طور من صفر فتوضا، حضور تشریف لائے، اس کے لیے ہم نے ایک پیتل کے برتن نکالے اور حضور نے اس میں وضو فرمایا، اس میں کیا فرمایا؟ وضو فرمایا۔ باب فی التسمیۃ علی الوضوء، یہ باب ہے تسمیہ فی الوضوء کے، وضو سے پہلے وضو بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیا ہے، بسم اللہ پڑھنے کا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ احناف کے یہاں یا مستحب ہے یا مسنون ہے، دو قول ہے۔ شوافی کے یہاں مسنون ہے، شوافی اور مالکیہ کے یہاں صرف مستحب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ظاہریہ کے یہاں یہ واجب عند تذکرہ ہے، یاد ہو تو لازمی ہے، اور اگر بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، وضو ہو جائیں گے۔ اور حضرت حسن بصری تو ہر صورت میں وجوب کے قائل ہے، یاد رہیں یا نہ رہیں۔ تو اب ان کی دلیل کیا ہے؟ جو وجوب کے قائل ہیں وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضو له ولا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، وضو نہیں ہوتا۔ تو اس میں جمہور یہ فرماتے ہیں لا وضو کاملا، یعنی وضو کامل نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا وضو کامل ہو جائے اور ثواب مل جائے پورا، تو پھر تسمیہ پڑھنے ہوں گے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ نفی کمال کا ہے، کس کے ہیں؟ نفی کمال کے۔ اور اگلے باب میں اگلے روایت میں حضور و ذکر ربیعت ان تفسیر حدیث النبی لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ انہ الذی یتوضا ویغتسل ولا ینوی وضوءا للصلاۃ ولا غسلا للجنابہ۔ ربیعۃ الرائی امام مالک رحمہ اللہ کا استاد ہے، ربیعۃ الرائی امام مالک کا کیا ہے؟ استاد ہے۔ اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو استاد ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ یا اس سے مراد لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں نیت ہے۔ کیا ہے؟ اس سے مراد نیت ہے کہ وضو کرتے وقت آدمی کو کیا کرنی چاہیے؟ نیت کرنی چاہیے، یہ اس کے قول ہے۔ بہرحال ولا غسل للجنابہ، تو یہ یاد رکھیں وضو کے ادعیوں میں سے پہلا یہ ہے کہ ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ ایک وہ ہے جو وضو ختم کرنے کے بعد صحیح روایتوں میں آگے وہ باب مصنف ذکر کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو ختم کرنے کے بعد یہ پڑھنی چاہیے۔ 8واں دروازہ جو ہے جنت کے، اس کے لیے کھولے جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اور تیسرا وہ دعا ادعیہ ہیں جو بیچ میں پڑھے جاتے ہیں، سمجھیں یہ بات، وہ کون سے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ مختلف درمیان میں آزاد ہوتے وقت حضور اس کو پڑھتے تھے۔ باقی بعض دعا کے کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو فلاں سر مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، ان کا احادیث میں ثبوت نہیں ہے۔ اس وجہ سے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ویجب علی الاختصار، تو پھر لازم ہے کہ جو حدیث میں ثابت ہے اسی کا اہتمام کیا جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت العلماء ہے، سمجھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ الفاظ اچھے ہیں، لیکن سنت کا نسبت تو علماء کی طرف نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ تو حضور کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں بات سمجھ میں آئی نا؟ جس طرح کے طواف کے
تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ پہلے طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں، وہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے الفاظ اچھے ہیں، تو لہٰذا بہتر وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اسی کے مطابق ہمیں پڑھنی چاہیے۔